تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے آج ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور مالک کریم دین کے ہر کام میں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری طرف دیکھو بیٹا، آپ موبائل چلانے آئے ہیں صرف؟ یہ کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہے نا کہ آپ، یہ تو بڑے احترام کی ضرورت ہے پیارے بھائی۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ موبائلوں پہ تو ملاقاتیں بڑی پرانی ہیں آپ حضرات سے، تو آپ مہربانی کریں یہ اس کو ذہن پہ سوار نہ کریں۔ موبائل کوئی اتنی ایمرجنسی چیز نہیں ہے کہ کسی وقت جان ہی نہ چھوڑے۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں، اور جس قدر زیادہ ہو سکے مسجد کا اور محفل کا احترام کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کے مقدس اخلاق کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کی اور کچھ رویوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کے اخلاقی رویے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہوتے ہیں انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اگر رویوں میں اخلاق نہ ہو، لہجوں میں خوبصورتی نہ ہو، تو انسان کے لیے وقت گزارنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نا دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ کسی کھلی جگہ پہ احباب کے لیے بندوبست کیا جائے تاکہ لوگ تکلیف کا شکار نہ ہوں۔ پیار سے آ جاتے ہیں کئی ساری جگہوں پہ، بلکہ شاید ساری جگہوں پہ اب یہی مسئلہ بنتا ہے جگہ کا، لیکن اس وقت احباب بعض اوقات توجہ نہیں کرتے، پھر مشکل بڑھ جاتی ہے۔ اب تو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ بھئی آپ بولیں تو نانا، آپ اتنا شور کریں گے تو میں بات کیسے کروں گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعائے خیر کر دیں جی، دعا کر دیں۔ آپ چپ نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے یہیں ختم کر دیں اجتماع کو، چونکہ میں تو آپ سب سے گناہگار ہوں جتنے آپ بیٹھے ہیں، پر مسجد کا ادب بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیٹا آپ بیٹھ سکتے ہیں، ویسے مشکل نہیں کوئی بھی، لیکن اللہ جانے آپ کیوں نہیں بات سمجھنے کو تیار ہو رہے کہ آپ کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ تکلیف میں، اور یہ تقریر بڑی مختصر سی ہونی ہے، آپ کو زیادہ تھکنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ چند ایک باتیں ہیں، مجھے تو بزرگ بٹھا رہے تھے، لیکن میرا اصرار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی ہمارا انتظار نہ کرے، جو آئے ہیں وہ بات سنیں جلدی سے، اور لوگ اپنے اپنے معاملات میں بعد میں مصروف ہو جائیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے خیر کیا ہے، کچھ بہتری۔ اب ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر اخلاق کی، کردار کی کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک، بیٹا آپ دو لوگ رہ گئے ہیں، یا تو آپ بیٹھ جائیں، پیچھے آپ کے سب اشارے دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں نا یار، میں نے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں لگایا جلسہ سیدھا کرنے میں، ہاں تو بڑی مشکل ہو گئی۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، آئے سارے پیار سے ہیں، پر وہ پیار میں جیتنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، حالانکہ پیار میں جو مزہ ہارنے کا ہے نا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ،
जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। इसमें तो कुर्बानी देनी चाहिए, एक दूसरे पर इशार करना चाहिए, कहना चाहिए यार आप बैठ जाएं मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ। ये तो दीनी माहौल है, इसमें तो इशार की ज़रूरत। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इखलाक की बात की जाए तो शायद ये बड़ा आम सा सादा सा कोई उन्वान है। हालांकि याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मैं मकार में अखलाक की तकमील करने के लिए दुनिया में आया। फरमाया मैं अखलाक ही को तो मुकम्मल करने आया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अखलाकी रवैयों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसका अखलाक ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ लोगों ने अखलाक का माना भी अपनी मर्ज़ी का किया हुआ है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ मीठा बोलना ही अखलाक है। हालांकि मीठा बोलना भी अखलाक है, लेकिन सिर्फ मीठा ही बोलना अखलाक नहीं। मीठा तो लोग अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं। मीठा तो इसलिए भी बोलते हैं कि मुझे अब काम पड़ गया, और बाज़ लोगों की ट्रेनिंग होती है इसलिए वो मीठा बोलते हैं। आप किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल पे चले जाएं तो वहाँ जो सेल्समैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने बोलना ही मीठा है। ग्राहक जितनी मर्जी तलखी करे वो तलख नहीं होते, मीठा बोलते हैं। बाज़ लोगों की ट्रेनिंग होती है अमीर से मीठा बोलते हैं, गरीब से मीठा। तो ये अखलाक नहीं, ये तो उन्होंने कुछ देर के अपने आप को समझाया है, कायल किया। याद रखिएगा सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं बल्कि सच बोलना अखलाक है। सब्र